اللہ سے توفیق مانگا کرو یا اللہ وہ دل دے جو تیرے محبوب کی محبت میں مچتے ہیں، یا اللہ وہ آنکھیں دے جو صبح تیری یاد میں برستے ہیں، مانگا کرو مانگا کرو۔ بہرحال مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ دیکھ کہ وہ ہو کیا گیا ہے یار، ہو کیا گیا ہے، ہو کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے شہر سیالکوٹ میں دل تو بڑا کرتا ہے، وہ کہا تھا نا کوئی آکھے وار شاہ نو مجھ قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ کھول، دل تے کردا ہے ضریف کھولیے کتے جا کے، ابھی تو بات یہاں ہی بریک کر گئی ہوئی ہے، ابھی تو بات یہاں ہی بریک، کھولیے کتے جا کے، کو میلے بھی تو صحیح نا جس کو سنائیں اگلا ورقہ، ابھی تو بات یہاں ہی بریک کر گئی ہے، ابھی تو بات بہت دور والی ہے، ابھی بات بہت دور والی ہے۔ ہاں حضرت حقیقت کہہ رہا ہوں، کوئی سوکھا کام نہیں، ایسے تے پٹو تو تھلو عاشق نکل آتا، بڑا اوکھا کام ہے، بڑا اوکھا کام، بہت اوکھا کام، اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ وہ یہ قصبے کا اصل نام ہے چشتی شیخ، یہ بابا صاحب کا ننیال ہے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کا ننیال، نانکے ہی حضرت، آپ نے اپنا بچپن گزارا، تو حضرت کی نسبت سے پھر اس قصبے کا نام تھا چشتی شیخ، ٹھیک ہے، تو پھر جو وقت کے ساتھ بدلتے 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 بن گیا چٹی شیخ، ٹھیک ہے، اب اس کا موجودہ نام ہے چٹی شیخ، ٹھیک ہے۔ وہاں ایک مجذوب بزرگ ہیں، ان کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی، دیکھیں نا ابتدا سے آپ کو پتہ چل جائے گا سائیں کہ لوگوں کا ان کے بارے میں کیا خیال تھا، سائیں، لیکن میں کہتا ہوں یار اللہ سارے نمائندہ سائیں کر چھڑے، ویسے ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے جی سب تو سیاںا میں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں حضرت، اصل میں ہم سائیں ہیں، سیاںا وہ تھا، سیاںا وہ تھا۔ وہ جس طرح پولیس والوں کا ایک مخصوص روٹ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، ایک تھانے کا مخصوص روٹ ہوتا ہے، اس کا بھی ایک مخصوص روٹ تھا، کبھی انہوں نے اپنے روٹ سے تجاوز نہیں کیا، جتنی دیر ہم نے ان کو دیکھا، تو اتنی ہمت ہی نہیں کہ میں ان سے پوچھتا حضور روٹ اللہ کی چکر ہے، تو یہ اس کا ایک اپنا راز تھا کہ ایک روٹ تھا ان کا کہ اس روٹ سے کبھی آگے نہیں گئے، روزانہ انہوں نے وہ سفر طے کرنا ہوتا تھا اور پھر چٹی شیخاں واپس لوٹنا تھا۔ تو میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو کیسا سائیں تھا، تو جب وہ نکلتے تھے نا اپنے گاؤں سے اور اپنے مخصوص روٹ کی طرف چلتے تھے، تو راستے میں ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے ماننے والے زیادہ تھے، ان کے ماننے والے ہمیں بس کو بدقسمت تھوڑے سے ہیں، تو جو ماننے والے تھے ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی نے ان کی دکان کے سامنے سے گزرنا تو انہوں نے جو ان کی دکان میں ہوتا تھا پہلے تیار کر کے رکھا ہوتا تھا، یہ سائیں علی اکبر صاحب کو پیش کر مثلا گزرے کسی کی دکان کے سامنے سے اس نے جلیبی دے دی، میٹھی ہوتی ہے، تو سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی کیا کرتے تھے، آیا اس کی اتنی پکی لو لگی تھی اللہ سے، وہ تھوڑی سی جلیبی کھا کے تھوڑی سی ہے تو باقی نیچے رکھ دیتے تھے، پھر بڑی حیرت میں نا جیسے بندہ دریائے حیرت میں غوطہ لگا چکا ہے، تو بڑی حیرت سے نا وہ دینے والے کو سوال کرتے تھے، وہ یہ تو ایت مٹھی ہے، تو اس نے آگے سے کہنا سائیں جی چینی پائی ہے تو مٹھی ہونی، اچھا چینی پائی کتھوں لے آندی جی، سائیں جی دکان تو لے آندی، اچھا دکان والے نے کتھوں لے آندی، سائیں جی نے مل تو توڑا بڑا ہوا ہے، اچھا مل والے نے کتھوں لے آندی، سائیں جی رو دی بن گئی، اچھا رو کتھوں نکل گئی، سائیں جی گنے جو نکل گئی، وہ گنے جو رو کی نہیں آ جاتی، سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے، جس کو ہم کیا کہتے تھے یہ سائیں، کیسا سائیں تھا جو جلیبی میں سے بھی اپنے اللہ کو تلاش کر دیا کرتا ہے۔ بھائی ہم بھی مولوی لوگ ہیں نا، ہم اتنی جلدی کہاں مانتے ہیں، میں نے ایک دن نہ کچھ 4-3 آپس میں ہم نے بیٹھ کے بحث کی اور ہم نے کہا ہے اج سائیں علی اکبر کا اینڈ کر کے دیکھنا بھلا کیا کرتا ہے۔ 4 ہم تیار ہو گئے، میں وہ آ رہے تھے، میں نے وہاں 1 سال خطابت کی، امامت کی ہے، تو مسجد کی دکانوں میں نا ایک حلوائی کی دکان تھی جو صرف برفی بنایا کرتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے جناب اس سے ایک ٹکڑی برفی کے لیے، سائیں علی اکبر ادھر سے آ رہے تھے، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو ٹیبل پہ بٹھا دیا،
تو بیٹھ گئے. جی آفت جی آفت جی. میں سائیں جی برفی کھانی. اچھا برفی کھانی. میں جی برفی کھا کے مجھے انہوں نے وہی سوال کیا. کہتے ہیں آفت جی تو مٹھی ہے. تو میں سائیں جی چینی پائی ہے مٹھی ہونی. تو کتوں لے آندی چینی؟ میں سائیں جی دکان والے نے. میں سائیں جی اب میں چلو آپ کے ایریے کا نام لیتا ہوں ذرا آپ کو بات کی تھوڑی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا سائیں جی انہیں اسلام آباد والے نے. میں سائیں جی راول پنڈی والے نے. میں سائیں جی اٹک والے نے. کوہاٹ والے نے. چکوال. بھائی ایک تقریباً گھنٹہ لگا. جتنے مجھے نام یاد تھے نا میں نے سارے لے لیے. میرے تو ختم ہو گئے سارے. میں نے ساتھ والے کو کہا چل بھائی تو شروع ہو. وہ شروع ہوا اس کے بھی ختم ہو گئے. تیسرے کو کہا تو شروع ہو اس کے بھی ختم ہو گئے. چوتھے کو کہا تو شروع ہو اس کے بھی ختم ہو گئے. تقریباً 2.5-3 گھنٹے لگ گئے. بات تب بھی ختم ہوئی جب نام اللہ کا لیا ہے. پھر اس دن مجھے پتا چلا نہیں یار یہ کچا نہیں ہے پکا ہے. یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ دیوانگی نہیں تھی بلکہ وہ تو حضور نبی علیہ السلام کی سنت زندہ کرتے تھے. ہم تو حضرت یہ اشیاء کے رنگ میں کھو گئے ہیں جی. ہم تو کھو گئے ہیں. حدیث پاک میں ملتا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام جب کسی خوبصورت بچے کو یا پھول کو دیکھتے تھے نا خوبصورت کو تو ہم کیا کہتے ہیں دیکھ کے یار بڑا خوبصورت پھول ہے. لیکن قربان جاؤں حضور نبی علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت پڑھا کرتے تھے فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ قربان جائیے وہ کڈا سونا جنہیں بنایا ہے. ہم بڑی دور نکل گئے. ہم بڑی دور نکل گئے. بڑی دور. میں ظاہر ہے ایسے پروگراموں پہ تو نہیں لیکن آپ کو پتہ جب کہیں ختم پہ جانا ہونا تو بعد میں پھر فروٹ وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے. تو ہم تو ظاہر ہے لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپس میں جو باتیں چل رہی ہوتی ہے تو بس دل ہی دکھتا ہے کیونکہ اب وقت نہیں رہا کسی کو کہنے کا. مار کھانی کسی کو کہے. مثلا اگر گرمی ہے تو خربوزہ ٹھیک ہے جی. سردیاں آج کل تو کینو. مثلا کسی بندے نے کینو کھولا ہے نا تو وہ کھول کے نا ایک کھا کے نا دوسرے کو دعوت کیا دیتا ہے. وہ ایک کھا لے بڑا میٹھا تو دل میں آتا ہے یار کس دن کو وہ بھی تو ملے جو یہ کہے قربان جاؤں ذات پہ جس نے میٹھا کر دیا ہے. وہی کینو آپ ہی خود ہی میٹھا ہو گیا. کیسے خود ہی میٹھا ہو گیا؟ نہیں بھائی کسی نے کیا ہے اس کو میٹھا. علماء میں کیونکہ ناموں سے آگاہ نہیں بھائی میٹھا ہونا کینو کی اپنی ذاتی صفت تو نہیں ہے. اگر اس کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے میٹھے ہوتے پھر کھٹے کیوں ہوتے ہیں بیچ میں؟ نہیں بھائی کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے کسی کو کھٹا کر رہا ہے. کوئی ہے. اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی صفت ہوتی تو سارے خربوزے میٹھے ہوتے. اگر میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے تربوز میٹھے ہوتے. نہیں بھائی کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے کسی کو پھیکا کر رہا ہے اور وہ کوئی نہیں ہے. اسی ذات کا نام ہے اللہ. اسی ذات کا نام ہے. لیکن دکھ یہ ہے حضرت گرمیوں میں ہم تربوز کھا جاتے ہیں گرمیوں میں ہم آم کھا جاتے ہیں سردیوں میں ہم کینو بھی کھا جاتے ہیں لیکن ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے. ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں. اور یہ میں آپ کو اپنی بات نہیں سنا رہا. یہ میاں صاحب بھی آپ سے گلہ کر رہے ہیں. میاں محمد بخش صاحب بھی آپ سے گلہ کر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں آپ فرماتے پانڈے نال نیو لگایا واہ تیری دانائی. وہ تو کہتا ہے کینو میٹھا ہے تو کہتا ہے آم میٹھا ہے تو کہتا ہے خربوزہ میٹھا ہے تو کہتا ہے تربوز میٹھا ہے. پانڈے نال نیو لگایا واہ تیری دانائی اور نیو لگائی اس کاریگر تائیں جنہیں یہ چیز بنائی. میٹھا کیسے ہو گیا؟ نہیں حضرت کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. وہی خدا ہے جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے. وہی خدا ہے. وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے. وہی خدا ہے. وہی خدا ہے. یہ آتا ہے نا آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور نیند تو بڑی دور کی بات کبھی اونگ بھی نہیں ہے. اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کتنی عجیب بات ہے تجھے کبھی اونگ بھی نہیں آئی تو یا اللہ مجھے ذرا اس کا نظارہ تو کرو. اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 شیشیاں پکڑ لو اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. حضرت نے اپنے دونوں ہاتھوں میں شیشیاں پکڑ دی اور کھڑے ہو گئے. پھر کیا ہوا روح پر جسمانی تقاضے غالب آئے اور حضرت کو نا وہ نیند آئی تو جھٹکا لگا
تو آج سے شیشی گر کے ٹوٹ گئی. اللہ پاک نے فرمایا میرے کریم جھٹکا وجیا تے دو شیشیاں نہیں جے سانبیاں جیسی سو جئی تے ایڈا وڈا نظام کون سانبے گا؟ ہاں حضرت اس نظام کا چلنا اس کے ہونے کی خاموش مگر منہ بولتی دلیل ہے. ہاں بھائی کوئی بھائی یہ آپ کا کمپیوٹر سسٹم ہے ٹھیک ہے جی آپ کا نادرہ لگا لو یا یہ پاسپورٹ لگا لو کمپیوٹر ورک کر رہے ہیں لیکن کیا بڑی دفعہ حضرت اس طرح ہوا میرے ساتھ ایک دفعہ اس طرح ہو گیا نام لکھا تھا محمد سلیمان تو جنس میں لکھ دیا انہوں نے عورت ہیں جی لیکن کبھی آپ نے آج تک دیکھا ہو حضرت کہ کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آیا ہو کہ بھائی کسی نے لگائے تھے ٹینڈے تو اوگ کدو آیا ہو گیا کبھی آپ نے سنا ہو جناب کسی کے گھر سیب کے درخت پہ آم اگایا ہو نہیں بڑا زبردست وہ دیکھو نا ہوا تھا نا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ حضرت ابراہیم وہ نمرود کے دربار میں گئے اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ آپ نے فرمایا اے میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے آگے سے وہ کیا کہتا ہے قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں کیا کیا رات چلتے کو پھانسی دے دی جو پھانسی کا سزاوار تھا اس کو رہا کر دیا کہتے دیکھو میں بھی کرتا ہوں پھر ابراہیم علیہ السلام بولے آپ نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب اور میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اور اگر تو رب ہے تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا ہے تو پھر کیا تھا فبوہت الذی کفر کوئی جواب نہیں تھی وہ حضرت یہ ہونا یہ چلنا یہ رات یہ دن یہ اس کے ہونے کی دلیل ہے لیکن پتہ نہیں حضرت وہ کیا گیا ہے ہم چل کی سمت نکلے نہیں لو لگاؤ اپنے اللہ سے لو لگاؤ اپنے اللہ کے نبی علیہ السلام سے لو لگا کے تو دیکھو یار ہم بہت دور سے میں ادھر بھی بیان کر رہا تھا اوہو پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں نا یہ کیفیات ہوتی ہیں کبھی دل کرتا ہے میں خود نام کبھی دل کرتا ہے کوئی لے میں سنوں ہاں دونوں ہوتی ہیں صوفیہ میں دونوں کیفیات ہوتی ہیں کبھی دل کرتا ہے میں خود نام ہوں لیکن کبھی کبھی صوفی کا یہ حال ہوتا ہے کہ کوئی نام لے اور میں سنوں باقاعدہ حدیث پاک موجود ہے حضور نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت آپ نے فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن سناؤ وہ آگے سے ادب نرد کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام قرآن کریم تو وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے میں آپ کو قرآن کس طرح سنا سکتا ہوں حضور نے فرمایا کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں حال ہے نا حال ہے اسی طرح لکھا ہے کیسے لوگ تھے یار حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی مرید حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی یہ حال تھا حضرت کا کیسا سونا دور تھا حضرت لکھا ہے کہ حضرت روز کیا کرتے اخروٹ خریدتے اور اخروٹ خرید کے نا بازار چلے جاتے اور وہاں لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان فرماتے جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا کیسے لوگ تھے یار جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں یہ بغداد شریف کے بچوں کا مشغلہ بن گیا تھا سارے اکٹھے ہو جاتے تھے وہ اللہ اللہ کہتے جاتے حضور اخروٹ دیتے جاتے جب رات کا وقت آتا بچے اپنی جھولیاں اخروٹ سے بھر کے لے کے جایا کرتے ہیں یہ تو تھے نا مرید اب ذرا پیر کی بھی سنو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی بھائی سب نے جانا کس نے نہیں جانا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی گرم ریت تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آوڑدا کوئی کر کے مقصد حل چلیا غلام فریدا تے سب مسافر نے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا جانا ہے بھائی کس نے رہنا ہے اگر کسی کو وہم ہے تو وہم ہے وہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے حقیقت تو یہ ہے کہ بھائی جانا ہے اچھے ٹبے شیراں ملے تھل ملے مرغائیاں چارہ نکراں موت نے ملیاں فضل کری رب سائیں اب ہمارے یہ جو نوجوان بچے ہیں ان کے پاس بھی اپنا ہی بہانہ ہے جو تھوڑے اور اوپر عمر والے ہیں ان کے پاس بھی اپنا ہی بہانہ ہے نوجوانوں کو دعوت دو نماز کی بہانہ کیا ہے نہیں کپڑے نہیں صاف ٹھیک ہے جی ان کا بہانہ بڑوں کو دعوت دو نہیں آپ سب سانوں نہ پتہ ہے تو یہ بار نمازیں پڑھانی نہیں ہیں نا ساڑی مصروفیت دا تانوں تے نہیں پتہ بہانے سب نے تراش رکھے ہیں تو میاں صاحب کیا فرماتے ہیں میاں صاحب فرماتے ہیں واہ واہ بڑے تجھے بہانے آتے ہیں یہ بتا کوئی اسرائیل کے لیے بھی تراشا ہے کہ نہیں تراشا ان کے لیے کون سا بہانہ تراشا ہے اس نے تو بہانہ سنا نہیں کوئی میں ادھر بھی بتا رہا تھا میرے ابھی تک اس طرح لگتا ہے دل میں کیل ٹھکا ہوا ہے
میں وہ ایک ختم پہ گیا تو ایک بچے نے بڑا خوبصورت قرآن کریم پڑھا. میں نے وہاں سے پوچھا میں کون ہے یار بچہ؟ انہوں نے کہا جناب جی ختم تے آیا ہے سب تو بڑا صرف 12 سال عمر تھی. اس سے چھوٹے کی عمر 9 سال تھی. اس سے ایک اور چھوٹی بچی 5 سال کی تھی. اس سے ایک اور چھوٹی بچی 3 سال کی تھی. میں حضرت ممبر پہ بیٹھا رو پڑا یار وہ کدو دل کیتا ہونا ہے بچے چھڑ کے جانتے ہیں. لیکن کی یہ میاں صاحب نے بڑا کمال بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں عذر بہانہ چلنا نہ کر نہ جھوٹے بہانے لا جدھر انہوں نے آنا تیرا کوئی بہانہ نہیں چلنا. نہ ڈرامے بازیاں کر نہ مسیتو نس تیرا کوئی بہانہ نہیں لگنا. جڑے تو اجا بہانے تراش لے دینے نا میرے کپڑے نہیں صاف میں ویلا نہیں میں مصروف بڑا ان کو کیا بہانہ لگا ہے کیا بہانہ لگا ہے. میں کسی کی بات نہیں کرتا میں اپنی والدہ کی بات آپ کو سناتا ہوں. اپنی والدہ کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا. ٹھیک ہے جی 17 سال وہ روئی میرے لیے یا اللہ اولاد دے دے. 17 سال بعد میں ہوا جب میں 21 سال دا ہویا تھا کچھ بھی میرا اس نے نہیں دیکھا. میری گاڑی نہیں دیکھی میری شادی نہیں دیکھی میری شہرت نہیں دیکھی میری عزتیں نہیں دیکھی میرے بچے نہیں دیکھے کچھ ککھ بھی نہیں. بابا نہ کرو ایسا نہیں جو چلنے بند یہ نہ کرو بھائی اس طرح جو بہانے لگا رہے ہیں نہ لگاؤ یار. عذر بہانہ چلنا نہ ہی اور جو آنکھیں سو کریے دیگر مجھے ٹہنا ہوئے کن لڑ لڑ مری. کیوں بھائی یہ کیوں اس سے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں متھا لگا رہے ہیں اس سے کوئی متھا نہیں لگا سکتا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کوئی اس سے نہیں لگا سکتا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کوئی اس سے متھا نہیں لگا. نہ لگاؤ بھائی نہ متھا. الف آیا سے تو لال خریدنی ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو او تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو ٹیرنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ شاہ نو کی منہ بخائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. کیا جواب دینا ہے اس کو جا کے کل ہے کیا جواب دینا ہے جب اس کی بارگاہ میں کیا جواب ہے اس کی. وہ ظالم تیرے پاس پورے زمانے کے لیے ٹائم تھا ہمارے لیے نہیں ٹائم تھا. سارے کام تو نے کیے ہیں جب ہماری باری آئی تو تیرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. ہاں اور میاں صاحب نے کمال لکھا حضرت. یہ میں جیسے پہلے کہا نا میں نہیں ناموں سے آگاہ حضرت میں نے تو اپنا نمبر ہی بند کر دیا حضرت. خدا کی قسم اتنی بے وفا دنیا ہے. یہ بندہ بہت ہو جائے تو بیبیوں کا سب سے پہلے فون ہی آتا ہے. نہیں وہ ضروری تو نہیں نا وہ کرنی عدت کرنی ضروری تو نہیں نا اس کا. کوئی بیٹھی پوچھ رہی نہیں آپ سب میرے کو نہیں ہوں نہیں توڑ دیں بھائی. میاں صاحب پہلے کہہ گئے آپ فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈراؤنا بنیا ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے. وہ میاں صاحب سرکار 100 سال پہلے فرما گئے ہم 100 سال آگے آ چکے ہیں. وہ تب کہہ گئے جاندی واری کیا ڈراؤنا بنیا فون آتے ہیں نہیں آپ سب ضروری تو نہیں عدت کرنا. اب میں نہیں دبنا بھی ضروری نہیں جاؤ نہریں چھوٹا ہو گیا وہ بھی کڑا ڈر ضروری جاؤ چھوٹا ہو کدی دی کور بنانی وہ بھی دنیا میں تھکنا ہے کھیچل کرنی ہے پیسے لانے جاؤ چھوٹا ہوتے جا یہ اللہ کی قسم فون بند کر دیو جاؤ کام کرو اپنے اتنی بے وفائی. ساری زندگی جدا کھادا جدا پایا ہے 4 مہینے ادھر کمرے بہن تیار کوئی نہیں ہے. حقیقت ہے. اب کہاں ہو رہا ہے کل شریف کا ختم 3 دن کے بعد کہاں ہو رہا ہے. اگلے دن کل رکھ لینے اڈے 3 دن ہم اپنے باپ کے لیے بیٹھ کر پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہے. کون سی بات کرتے ہو بھائی. کل 3 دن کا ہوتا ہے نا 3 دن بھائی بیٹھو اس کے لیے پڑھو اس کے لیے کچھ اللہ اللہ کرو اس کے لیے کوئی توبہ استغفار. اگلے دن کل رکھ دیتے ہیں صاحبزادہ صاحب اتنے مصروف کاب 10 دن کے بعد 10واں ہو رہا ہے. اور لوگ اعلان حضرت ہم سے کیا کرواتے ہیں جی کل 10واں اکٹھا ہوئے گا. میں تو شریعت بدل چھڑی 10واں تو ہوں 10ویں دینے کل 10واں اکٹھا کتوں آ گیا. اعلان ہو رہے ہیں تو اعلان کرنے والوں کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی نہیں بولتا وہ بھائی 10واں تو 10 دن کے بعد ہوتا ہے یہ کل 10واں کیسے اکٹھا ہو گیا اور وہ بھی دوسرے دن. جاندی واری کیا ڈرونا بنیا ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے جنہاں لئی پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے کتھے نے تیرے کر دے کتھے نے تیرے کر دے. نہیں آج بھائی کر لے اپنی اور بڑا کریم یہ
حضرت منصور بن نمار رحمۃ اللہ تعالی اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں حضرت. ایک دن حضرت اپنی مجلس وعظ راستہ کیے بیٹھے تھے تو ایک شخص جس کو اس کے مالک نے 4 درہم دے کے شراب کے ساتھ کچھ لوازمات دینے کے لیے بھیجا ہوا تو اس نے اپنے گھر میں شراب کی محفل سجا رکھی. تو حضرت کی مجلس میں ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھ کے عرض کرتا ہے حضور مجھے 4 درہم عنایت فرمائے. رنگ تھا بابے کا، بابا تو وہ بابا تھا، اگر مٹی کو ہاتھ ڈالتا تو سونا کر دیتا، لیکن اللہ کا رنگ ظاہر ہونا تھا. آپ نے سامعین کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا جو اس فقیر کو 4 درہم دے گا منصور بن نمار اسے 4 دعائیں دے گا. لوگ یقین والے تھے حضرت. وہ جو گزر رہا تھا وہ جو اپنے مالک کے لیے سامان لینے آیا تھا شراب کے ساتھ، وہ آگے عرض کرتا حضور جو بھی دعا مانگے گا دے گا، آپ دیں گے. فرمایا تو 4 درہم دے، جو دعا تو کہے گا میں دوں گا. اس نے 4 درہم فقیر کو دے دیے، فقیر چلا گیا. حضور دعا دو. آپ نے فرمایا کروا. حضور پہلی دعا ہے کرواؤ. میں بھی غلام، میرا باپ بھی غلام، باپ تو انتقال کر گیا، میں غلام. دعا فرمایا اللہ غلامی سے رہائی عطا کرے، یا اللہ اس کو غلامی سے رہائی عطا کر. دوسری دعا، اے حضور یہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ میرے مالک کے ہیں. دعا کریں اللہ مجھے اس کا 10 گنا عطا کرے، یا اللہ اس کو اس کا 10 گنا عطا کر. تیسری دعا، اے حضور میرا مالک بڑا ہی اچھا ہے، بس شراب پیتا ہے، اس میں عیب ہے. دعا کریں اللہ توبہ کی توفیق دے، یا اللہ اس کے مالک کو توبہ کی توفیق دے. چوتھی دعا، حضرت دعا فرمائے اللہ میرے مالک کی بھی، میری بھی، آپ کی بھی، جتنے اس محفل میں آئے بیٹھے ہیں سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ اس کے مالک کی بھی، اس کی بھی، میری بھی، جتنے سامعین ہیں سب کی بخشش فرما دے. وہ چلا گیا. اب وہ محفل تو ظاہر ختم ہو چکی تھی، دوست انتظار کر کے جا چکے تھے. جب وہ گیا تو مالک اٹھ کے اس کو مارنے کے لیے بھاگا. اس نے کہا مار. میں منصور بن نمار رحمۃ اللہ تعالی دی محفل تھی، جب حضرت کا نام سنا تو وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ کہ حضور میں سامان لانے گیا تھا تو حضرت اعلان فرما رہے تھے جو اس کو فقیر کو 4 درہم دے گا میں 4 دعائیں دوں گا. تو آپ کے 4 درہم دے کے میں 4 دعائیں لے کے آئے. اچھا کیڑی کیڑی دعا کروائی ہے؟ حضور پہلی تے اپنے نہیں کروائی. میرے والد صاحب تھوڑے والد صاحب دے نوکر سن، میں تھوڑا نوکر، میں دعا نہ کل کروائی. دعا کرو اللہ من آزادی عطا کرے. کہنے لگے جاتے ہوئے آزاد کر دیا. اچھا دوسری دعا، حضور وہ جو 4 درہم دیے ہیں وہ آپ کے تھے تو آپ کو واپس بھی دینے ہیں. تو میں نے ان سے دعا کروائی ہے، دعا کریں اللہ مجھے اس کا 10 گنا عطا کرے. کہا جا تجھے 40,000 درہم بھی دیے. ٹھیک ہے. تیسری دعا، حضور سارے کام بڑے چنگے ہیں بس شراب پیندے ہوئے نہیں چنگا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. میں تہاڈے لیے دعا کروائی کہ اللہ تعالیٰ توبہ دی توفیق دے. رو کر ساری شراب بھرا کے کہنے لگا جا وعدہ راج کے بعد نہیں پیوں گا. اچھا چوتھی دعا، حضور چوتھی دعا ان سے یہ کروائی تھی کہ حضور دعا فرماؤ اللہ میرے مالک کو، مجھے، آپ کو اور جتنے محفل میں آئے ہیں سب کو بخش دے. اور رونے لگا، کہنے لگا یا جو میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا، یہ میرا اختیار نہیں، یہ تو اس کا اختیار، کرے نہ کرے. آئے امام یافعی نے لکھا جب وہ رات کو سو گیا تو خواب میں آواز آئی، او بندیا وہ تو چھوٹا سا بندہ اور جو تو کر سکتا ہو تو کر دے، تو میں جو ملکوں کا مالک ہوں جو میں کر سکتا ہوں میں نہیں کروں گا. جا تجھے بھی معاف کیا، تیرے غلام کو بھی معاف کیا، منصور بن عمار کو بھی کیا، اور جتنے محفل میں آئے تھے ان سب کو بھی کر دیا. حضرت تو کر کے دیکھ جو تجھے حکم دیا، پھر دیکھ وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اللہ حضرت جو اس نے اپنے ذمہ لیا تھا سونا کیا سارا ہی حضرت. لیکن دکھ کی بات ہے حضرت جو ہم نے وعدہ کیا تھا ہم نے نہیں کیا. اس لیے کہ میرے سیدی کہا کرتے ہیں نا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. جواب کیا آیا دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو انہیں چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. اب ذرا سننا یہ چاہنے والوں کا جواب. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن قوم کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنا دا نام. جنید ماں روز تو نہیں نا پیدا کرتی ہے حضرت، ایسے کبھی کبھی آیا کرتے. وہ لکھا ہے جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وقت اخیرہ آیا، حضرت کے پردہ فرمانے کا وقت آیا، نزاع کی کیفیت تاری اور حضرت نے آنکھیں بند کر لی. تو کیونکہ حکم ہے کہ جب آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں کہ جو نزاع کی کیفیت میں مبتلا ہے تو اسے کلمہ تلقین کریں.
ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اسے باواز بلند پڑھ کے بھی سنائیں. تو بھائی اللہ والوں کی مجلس کے تو بڑے آداب ہوتے ہیں. اب وہ وہاں بھی ایک ایسا کھڑا تھا, اس نے چوک حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کیا. حضرت کو کہتا ہے حضور کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جواب سنو یار, آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اسے مخاطب کر کے فرماتے ہیں یار وہ یاد بھی تو نے اسے کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں. کتنا یاد کیا ہوگا. فرمایا وہ یاد بھی تو نے اسے کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں. کتنا حضرت نے یاد کیا ہوگا. جواب دیکھو نا, یاد بھی اسے کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں. کتنا یاد کیا ہوگا. اس لیے میرے دوستو آج وقت ہے, آج یاد کرو, آج یاد کرو. ہاں آج یاد کرو. آج یہ کام کر رہی ہے, کرو پھر خوب یاد کرو, خوب یاد کرو, خوب یاد کرو اور کر کے تو دیکھو. پھر دیکھو ہاں جی رحمتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. پھر دیکھو ہاں رونقیں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی ہیں. میں وہ اکثر پھر وہ احباب کو سنایا کرتا ہوں. قربان جاؤں حضرت سیدنا حبیب اجلی رحمت اللہ تعالی, آپ مرید امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی, اور آپ مرید حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی. ہاں واقعات میں مشکل کشا ہیں, لیکن کو آگے بھی تو آ جائے, آگے بھی تو ہونا حضرت جی ہیں. پھر دیکھو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ اصل میں حضرت آگے بھی جو ہے نا نیٹ پہ چڑھ گیا, اور پھر مجھے بڑے سکھوں کے فون آئے کہ حضرت اسی ساڑھے گروہاں دی بیعدبی کیتی ہے. بہرحال صوفیہ کا مسلک یہ نہیں ہے. بہرحال بات بڑی زبردست ہے. میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی, کیونکہ جب میرے دادا پیر و مرشد کا وصال ہوا تو ان کی عمر تقریباً 100 سال تھی. تو آپ نے وہ بھی دور دیکھا کہ جب انڈیا اور پاکستان ابھی تقریباً ایک ہی تھا رہا تھا. تو آپ سنایا کرتے کوئی سکھ تھا تو وہ جنگل سے نا لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا. تو ٹریکٹر ٹریلی تو نہیں ہوتے تھے تب, تو یہ بیل ہوتے تھے, گڈے ہوتے تھے, ان کے آگے بیل ہوتے تھے. وہ بارش برسی تھی, راستہ بھی کچا تھا, پانی کھڑا تھا, اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ آگے کیچڑ کی کیا صورت ہے. اس نے کہا نہیں میں گزر جاؤں, لیکن کیا ہوا, گڈا پھنس گیا, گڈا پھنس گیا. پہلے اس نے وہ خود وہ چھڑی اٹھائی, بیلوں کو خوب پیٹا, ٹھیک ہے جی, زور لگایا نہیں لگا, ٹھیک ہے جی. اب سکھوں کے ٹوٹل 12 گرو ہیں, ٹھیک ہے جی. اس نے پہیے کو ہاتھ ڈالا, یا گرو نمبر 1, یا گرو نمبر 2, یا گرو نمبر 3, یا گرو نمبر 4. اب چلو میں اس پہ نہیں تبصرہ کروں گا کہ گرو صاحبان کیوں نہیں آئے ہیں جی, بہرحال کوئی بات نہیں بنی. وہ رات ڈوب رہی تھی, اب پریشان بندہ تھا نا, دل بھی نہ کرے یار, 2 بیل بھی ہیں, لکڑیں بھی ہیں, کیا کروں, کس طرح چھوڑ کے چلا جائے, سارے دن کی محنت ہے. لیکن دوسری طرف ڈر بھی لگے کہ اگر نہیں جاؤں گا رات پڑ جائے گی, جنگل ہے, مارا جاؤں گا. اب وہ اسی کشمکش میں کھڑا ہے. تو کیا ہوا, ادھر سے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملنگ گزر رہا تھا. حضرت مولا علی کا ملنگ ہے, علی دا ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پانگا لا ملنگ نہیں ہے. نا میرا دل کرتا ہے ان کے منہ میں نا میں خدا کی قسم تیزاب ڈال دوں منوسوں کی. ان بے حیاؤں کو بکواس کرتے بھی شرم نہیں آتی. کھوتے ہو جو ایک دفعہ نام علی کا لیتے ہو, پھر پانگ کے در سے آ گئے ہیں. علی کے ملنگوں کو پانگ کی لوڑ نہیں, وہ تو شراب شوق پیتے ہیں, وہ تو شراب معرفت پیتے ہیں. ان کو پانگ کی لوڑ پڑتی ہے شیطان کے چیلوں کو. حضرت علی کے ملنگوں کو نہیں پانگ. ہاں یہ حضرت ابو علی قلندر حضرت مولا علی کے ملنگ تھے. ہاں ان کو ڈائریکٹ حضرت مولا علی سے فائدہ ہے. ہوش آئی ساری زندگی کوئی نہیں آئی. وہ علی سے پی لے, علی کا فیض برداشت کون کر سکتا ہے, وہ تو وہی دفعہ نہ جاتا ہے. وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا ایک ملنگ گزر رہا تھا, اور یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملنگ کی پکی نشانی یاد رکھنا, دل کا بڑا نرم ہوگا. حقیقت بہت نرم ہوگا حضرت. میرے پاس نرم سے آگے کوئی لفظ نہیں ہے, میں نے وہ بولتا حضرت, وہ نرم ہوگا حضرت بڑا زیادہ ہیں جی. وہ دیکھا رات پڑ رہی ہے, سکھ کھڑا ہے, بیل بھی ہے, ٹھیک ہے جی, اوپر لکڑے بھی ہیں. آگے کہتا ہے سردار جی کہتے ہیں جاندے کیوں, تھوڑا تعصب تھا نا, اوے ملنگا جا اپنا کام کر جا. اس نے کہا حضرت جی کام میں کراں گا, منو ہے دوستو تسی کیوں نہیں جان دے. اسے میں کہتا ہے میری باڈی دیکھی ہے, اس نے کہا میرے اندر سے تیرے جیسے 4 ملنگ نکل آتے ہیں. وہ مجھ سے گڈا نہیں حرکت میں آیا, میرے 12 گروہوں سے نہیں آیا, تجھے بتا کے وقت ضائع کروں, جا اپنا کام کر جا کے. اس نے کہا جی گڈا نکالنا ہے,
इतनी सी बात है। इधर डाला पहिए को हाथ, और चेला भी सुच्चा गुरु भी सुच्चा है। डाला जनाब पहिए को हाथ और मारा नाराए हैदरी। मजा नहीं आया। नाराए हैदरी। गड्ढा बार, गड्ढा बार। अब वो सिख यार, वो सिख बड़ा परेशान है, निकल है। वो बता भी मैंने खुद ही दिया, मुझसे भी नहीं निकला, 12 गुरुओं से भी नहीं निकला है। बता भी खुद ही दिया, वो इसके तो एक ही गुरु ने निकाल दिया। और बड़ा सोच के ना, क्योंकि जुबान पंजाबी है ना, बड़ा सोच के ना कहता है नहीं मलंगो, गुरु साडे भी चंगे ने, बाजरा चिकड़ दे भैड़े ने। अल्लाह का शुक्र है, साडे जी चिकड़ दे भी चंगे ने, को आए तो सही आ। साडे चिकड़ दे भी चंगे ने, को आए तो सही आ, को आए तो सही आ। रह ही कोई है तू को जोर सा दे विच को जोर सा, आए तो सही है, कोई साडे चिकड़ दे भी चंगे नहीं यार। बस है कोई आए है, कोई आए है। तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुरीद हजरत हबीबी अजमी रहमतुल्लाह अलैह, कभी आप बीबी अजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह को पढ़ें तो आपकी रूह भी ताज़ा हो जाए। हजरत ऐसे सूफी हुए हैं, देखें ना मुरीद किनके हैं, हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह, और इमाम हसन बसरी हजरत मौला अली मुश्किल कुशा। तो ये लिखा है कि हजरत हबीबी अजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह की इब्तिदा कुछ अच्छी नहीं थी, ठीक है, सूद का कोई आपका कारोबारी मामला था। तो जहां तक कि किताबों में लिखा है कि बच्चे आपको पुकारते भी हबीब सूदिया गया, फिर अल्लाह ने तौफीक तौबा दी, और मेरे यार की तौबा नहीं की थी, जी सिर्फ महफिल ची नहीं है। हाँ बाबा फरीद ने कहा, आप फरमाते हैं कैसी तौबा हो है यार, तौबा लटके आ दोष का, तौबा विच तू उमर वे आई, तौबा दी तेन समझ नहीं। और याद रखना मोहम्मदी हो, ये तौरात में लिखा है कि जब कोई मोहम्मदी अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करेगा, अगर मिट्टी को हाथ लगाएगा तो सोना करना। ये तौरात में लिखा हुआ जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते थे कि अगर कोई मोहम्मदी सच्ची तौबा करेगा, मिट्टी को हाथ लगाएगा तो उसको सोना कर देगा। हाँ, ये तौरात में लिखा हुआ। तो फिर हजरत ने सच्ची तौबा की, ठीक है। तो फिर आई आजमाइश, औखी काट फकीरी वाली, चढ़ सूली ते बैठा, बड़ा औखा काम है ये। मैंने इब्तिदा में कहा था ना इश्क, चलो मैं उस हवाले से बात भी सुना देता हूँ ये, क्योंकि मेरा वक्त पूरा हो रहा है। तज़किरा गौसिया सैयद गौस अली शाह कलंदर कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मलफूज़ात, जिसके मुसन्नफ़ हैं गुल हसन शाह कादरी रहमतुल्लाह तआला, उसमें हज़रत ने लिखा है कोई थे जिन्होंने बड़ी रियाज़त की कुर्ब इलाही पाने के लिए। फिर एक दिन गैब से आवाज़ आई, बंदे हम तुझसे राजी हैं, बता क्या चाहता है। तो दिल में था कि अर्जी पाई कि सानू भी महकमा इश्क च को सीट दे दे, सानू आशिक भर्ती कर लो। लेकिन डर गए। अर्ज की रब्बे करीम, कुरान करीम में तूने खुद ही कहा है वशाविरहुम फिल अम्र, मुशावरत किया कर। या अल्लाह का टाइम दिता जाए एक रात का, तो मैं मुशावरत करना, टाइम दिया गया। शाह साहब उसमें फरमाते हैं कि उसके गांव में ना एक बाबा जी थे जो आग लगा के ना बैठे रहते थे, लोगों की उनके बारे में मुख्तलिफ राय थी, कुछ कहते थे ये है, कुछ कहते थे। उनके पास आया, आके अर्ज करता है हुजूर ये मामला है और एक रात दी गई है, चल मांग की मांगना। तो अब बाबा जी को तो पता था ना, उन्होंने कहा अच्छा दस तू की चाहना है। उन्होंने कहा जनाब खास है कि अर्जी पाई कि साढ़े ते सीने ते भी आशिक होने का मेडल ला दे। उन्होंने कहा चल फिर एक रात दे, मुझे कल जवाब देंगे तुझे। सो गया जा। सुबह जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा ना, तो क्या देखता है शोर मचा हुआ कि रात को किसी ने बाबे की गर्दन तन से जुदा कर दी है, सर फलान उड़ी पे पड़ा हुआ है, जो धड़ है उसको रस्सी डाल के ना बच्चे सारे गांव में घसीटते फिर। ठीक है जी, बड़ा घबराया यार ये क्या हुआ। खैर नमाज फजर पढ़ी, फजर पढ़ के पूछा बाबे का सर किधर पड़ा हुआ है। लोगों ने कहा फलानी रूढ़ी पे गया, और जाकर कहने लगा मुझे पता है कामिल झूठा वादा नहीं करते। मेरा जवाब
تو سر سے آواز آئی بابا جواب لبا نہیں اسی بھی عاشقی منگیا سی جواب لبا نہیں ہوئے عاشقاں نال لین ہوندی ہے یہ تے ایویں ہنے جوگا تے آ جا یہ تے جا جا کے روٹی شوٹی کھایا کر عاشقی اوکھا کام ہے ایویں تو نہیں سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو اور پھر بڑا غور و فکر کر کے سلطان باؤ نے یہ مصرع کہا تھا فرماتے سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے سوکھا کام نہیں حضرت طاقت ہوندیاں زور نہ لایا سوکھا کام نہیں حضرت اہی تے جیندر مار مار کے چنڈا اگلے دا منہ لال نہ کر چھڑی سانوں سکون نہیں آندا سوکھا کام نہیں حضرت عاشقی بابا جی کسی اور محکمے کا نام اتنے مارنی ہے نہیں تو چپ کر کے کھانیاں پہنیاں ہاں حضرت بہرحال چلو میرا وقت ختم ہے میں اس سے آگے جاؤں گا ہاں حضرت ہاں اتنے کھانیاں پہنیاں کیا حضرت مولا علی کو پتہ نہیں تھا ابو فیروز عبد الرحمن ابن ملجم خنجر زہر میں بجھائے ادھر میرا انتظار کر رہا ہے اے یہ عاشقی جو پتہ بھی ہوئے پھر بھی جا کے مسلے تے کھلوئی ہے پتہ تھا حضرت کو ہاں اینو عاشقی کہندے جے اینو عاشقی کہندے ہاں اللہ معاف کیجیے وہ آ گئی پھر حضرت کی آزمائش جو غیب سے ملے سوکھی سوکھی روٹی آنی کھا کے گزارا کر لینا ایک دن دو دن تین دن چار دن 5 دن 6 دن لکھا ہے جب چھٹا روز آیا نا تو بی بی صاحب آ کے آپ سے الجھ پڑی کہتی ہیں یہ کیا تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہیں ہم سے نہیں مانگی سوٹی روٹیاں کھائی جاتی جاؤ جا کے کوئی دیہڑی لگاؤ کو محنت کرو کو مزدوری کرو کو پیسے کما کے لاؤ ہم کو ترن والا کھا دانا آدمی تھے اور اس سے بحث نہیں کی نکل گئے سارا دن وہاں جنگل میں بیٹھ کے تو اللہ اللہ کیا بڑا زور ہے اللہ کے نام بڑا ہی زور ہے اللہ کے نام حقیقت کہہ رہا ہوں بڑا ہی زور ہے اللہ کے نام بڑی شانیں ہیں حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک لے کے تو دیکھو یہ سارا دن لیا رات پڑی تو گھر آ رہا بیوی پہلے انتظار میں کھڑی تھی کہ بس اب ابھی ویج بھی آنے والے جب گھر آئے نا تو آتے بیوی نے پہلا سوال یہی کیا حضرت دیہڑی لائی مزدوری کی مشقت کی نا تو آپ فرماتے میں نے کہا کی تو پوچھتی اگر محنت کی ہے مزدوری کی ہے تو کدھر ہے مزدوری آپ فرماتے میں نے ٹالا میں نے کہا نہیں سارے ہی مانگ رہے تھے مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی اسی آپ کو کیوں شرم آ گئی میرا مالک کریم ہی بڑا مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی بیوی کہتی ہے اچھا چلو کل مانگیے گا چلو 2 دن کے ذرا زیادہ پیسے مل جائیں گے اب فرماتے اگلے دن میں پھر چلا گیا پھر اسی طرح سارا دن اللہ اللہ کرتے گزری اب فرماتے رات پڑی تو گھر آ گیا بیوی کا پھر وہی کل والا سوال حضرت مزدوری کی نا اب فرماتے میں نے کہا کی تو پوچھتی اگر کی تو پھر مزدوری کدھر ہے اب فرماتے میں نے پھر ٹالا نہیں وہ سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی تو بیوی تھوڑی غصے میں آ کے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جاتے کام نہ شروع کر دیجئے گا پہلے اس سے 2 دن کی مزدوری لیجئے گا اگر تو دے تو پھر اس کا کام کیجئے گا نہیں تو کسی اور کا کیجئے گا ہائے صوفی تھے نا حضرت جی ادھر آ کے سیدھا تیر لگا اس نے کیا کیا دیا کیونکہ صوفیوں کا مسلک ہوتا ہے سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا یہ صوفیوں کا مسلک ہے وہ نہیں یار وہ نہیں در چھوڑتے یار ہم تو حضرت جی 5 روپے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں وہ جان دے دیتے ہیں یار کا در نہیں چھوڑتے خیر آپ فرماتے ہیں ساری رات میں روتا رہا تیسرا دن آیا تو میں پھر چلا گیا سارا دن اسی طرح گزارا اللہ اللہ کر فرماتے رات پڑی تو بڑا پریشان وہ حبیب 2 دن تو ٹال لیا آج کیا کیا کہ ٹالا خیر اب فرماتے میں نے کہا چلو تھوڑا اور وقت باہر گزار لیتا اس وقت جاؤں گا جب سو جائے گی یار آپ فرماتے کافی وقت گزر گیا میں گیا ارادہ یہ تھا دیوار پھلان کے اندر چلا جاؤں گا رات تو گزاروں گا کل کی کل دیکھیں گے آپ فرماتے جب گھر پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے فرماتے میں بڑا حیران ہوا اتنی رات کو میرے گھر چولہا کیسے جل گیا پھر دل میں خیال آیا کسی کو علاقے میں سے ترس آیا ہوگا وہ دے گیا
اب فرماتے میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں بڑی خوش ہے، کپڑے بھی اس نے نئے پہن رکھے۔ اب فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہے؟ تو جو 2 دن سوال کرتی رہی آج اس نے یہ سوال کیوں نہیں کیا مجھ سے، اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے؟ فرماتے سوال میں خود سے کر رہا ہوں، جواب وہ دیتی ہے، او حبیب یہ آپ کس کا کام کرتے رہے ہیں؟ آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے نا، وہ اتنا کریم ہے آپ کو اس نے تکلیف نہیں دی، یہ اس نے بندے بھیجے تھے، سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیا دے کے؟ کہتی ہے آگے خود دیکھ لیں۔ آپ فرماتے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں ڈھیر لگا ہوا ہے، جس جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ڈھیر لگا ہے۔ آپ فرماتے میں نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا، اور قربان جاؤں تیری بندہ نوازی۔ آپ فرماتے مجھے روتا دیکھ کر کہتی رو نا، ہاں خالی سامان نہیں آیا ساتھ پیغام بھی آیا۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا آیا؟ تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دے گا۔ اور چلے ہم نے تو مزدوری کی نہیں ابھی، پھر بھی اتنا کر رہے ہیں، چلو کرو گے تو کیا کرے گا؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے ہیں، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے۔ آج وقت ہے یار، آج وقت ہے، ہاتھ جوڑ کے یار، اتنی دور سے ہم آئے ہیں پیغام نہ لوئے لوئے پر جے تو پانڈا۔ ہاں بھائی تیری گڈی، تیرا فلیٹ، تیرے پیسے، تیری کڑی، تیرا موبائل ایتھے رہ جائے سارا، ایدا مان نہ کرے نال نہیں جانا۔ آج کر لو، آج کر لو، آج کر لو، آج کر لو، آج وقت ہے، لوئے لوئے پر لے جے تجھ پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاتی نڈر۔ نماز پڑھو، اپنے اللہ نے یاد کرو، نبی علیہ السلام تے خوب درود پاک پڑھے، اپنے والدین کی خدمت کرو، ایک دوسرے سے اچھا سلوک